نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اخا عاد، اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو۔ یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقرب نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم عاد کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قوم عاد جو تھی یہ حضرموت اور شہر عمان کے درمیان ایک ریگستانی وادی ہے جسے وادی احقاف کہا جاتا ہے، اور اسی کے نام سے یہ سورت بھی سورہ احقاف منسوب ہے۔ اسی وادی میں رہتی تھی۔ قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی انعام و اکرام فرمایا، اور انہیں بہت ہی زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی۔ ان کی طاقت و قوت کا عالم تو یہ تھا کہ پہاڑ کی بڑی بڑی چٹانوں کو یہ اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے ہاتھوں سے ہی پھینک دیا کرتے تھے، اور ان کی جسامت اور ضخامت کا عالم یہ تھا کہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے یہاں جو سب سے پست قد آدمی ہوتا تھا، جو ناٹا آدمی ہوتا تھا، وہ بھی 60 ہاتھ کا لمبا ہوتا تھا، اور جو سب سے بلند قامت ہوتا تھا، جو سب سے لمبا ہوتا تھا، وہ 120 ہاتھ تک لمبا ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک فرمایا کہ جن کے مثل دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق بالکل بے مثال کی تھی۔ اب ذرا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس سے کہ جب ان کی لمبائی کا یہ عالم تھا کہ جو ان کے یہاں سب سے پست قد آدمی ہوتا وہ بھی 60 ہاتھ کا لمبا، اور جو سب سے دراز قد ہوتا تھا، جو سب سے لمبا ہوتا تھا، وہ 120 ہاتھ کا ہوا کرتا تھا، تو اسی حساب سے ان کی ضخامت کیا رہی ہوگی، اور ان کا بدن کس قدر موٹا تازہ ہوتا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور طاقت و قوت کے بارے میں تو بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اتنا بڑا انعام و اکرام فرمایا، لیکن یہ قوم جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش چھوڑ کر کے 3 بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ یہ قوم عاد کے یہاں 3 بت تھے۔ ایک بت کا نام صدا تھا، دوسرے کا نام سمود تھا صاد سے، اور تیسرے بت کا نام حبا تھا۔ یہ 3 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی جانب مبعوث فرمایا۔ یہ ہود جو ہے یہ ان کا لقب ہے۔ ان کے نام کے بارے میں اختلاف کیا گیا۔ بعض لوگوں نے ان کا نام عابر بیان کیا، بعض لوگوں نے ان کا نام عابر بیان کیا، اور بعض لوگوں نے ان کا نام عیبر بیان کیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طریقے سے ہوتا ہے: ہود ابن عبداللہ ابن رباح ابن خلود ابن عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔
تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں اولاد میں ایک شخص گزرا جن کا نام عاد ہے، انہیں کے اولاد میں سے حضرت ہود علیہ السلام بھی ہیں، اور انہیں کے اولاد میں سے قوم عاد بھی تھی جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ بتوں کی پرستش تو کرتے ہی تھے، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار گناہوں کا ارتکاب یہ کیا کرتے تھے۔ آپس میں جنگ و جدال کرنا، بڑے بڑے پہاڑوں پر انہوں نے مکان بنا لیے تھے تاکہ مسافرین کو لوٹ سکیں، مسافروں کے ساتھ تمسخر اور استہزاء کر سکیں۔ اس طرح یہ نہ جانے کتنے گناہوں میں ملوث تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کے درمیان تبلیغ فرمائی اور بتوں سے ان کو دور رہنے کی نصیحت کی۔ لیکن یہ قوم، اس قوم میں بس چند ہی لوگ ایمان لائے جو اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے تھے، اور باقی اکثریت کا عالم یہ رہا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ حضرت ہود علیہ السلام کی دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا جو زمانہ تبلیغ تھا، آپ نے اپنے اس مکمل زمانے میں تبلیغ کی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہوئی وہ ایک قول کے مطابق 120 سال، ایک قول کے مطابق 400 سال، ایک قول کے مطابق 460 سال، اور ایک قول کے مطابق 464 سال عمر ہوئی۔ لیکن 464 سال کے قول کو ترجیح دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 800 سال کے بعد آپ کا زمانہ ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ 464 سال کم و بیش تبلیغ کرتے رہے اور آپ کی اس دراز تبلیغ کے نتیجے میں بس چند ہی لوگ ایمان لائے اور وہ بھی اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہلاکت کا انتظام فرمایا، ان پر عذاب بھیجا۔ اور عذاب کیسے نازل ہوا؟ جب یہ قوم ایمان نہیں لائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے 3 سالوں تک مکمل بارش بند کر دی۔ قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا۔ اب جب 3 سالوں تک بارش نہیں ہوئی تو یہ لوگ پریشان ہوئے۔ اس وقت کا معمول تھا کہ جب ان لوگوں پر کوئی مصیبت آتی تھی تو مکہ شریف میں حاضر ہو کر کے بیت اللہ میں کعبہ شریف کے سامنے آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ تو انہوں نے 3 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ ان میں سے ایک شخص کا نام قیل ابن عنز تھا، دوسرے شخص کا نام نعیم ابن حزال تھا، اور تیسرے جو صاحب تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ ان کا نام مرثد ابن سعد ابن عفیر تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام پر یہ ایمان تو لائے تھے لیکن یہ اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے، پوشیدہ رکھتے تھے۔ ان 3 لوگوں کو مکہ شریف بھیجا گیا۔ پوری قوم نے ان تینوں کا انتخاب کر کے مکہ شریف ان کو بھیجا۔ یہ لوگ مکہ شریف آئے۔ اس وقت شہر مکہ میں قوم عمالیق آباد تھی، اور اس قوم عمالیق کا جو سردار تھا وہ معاویہ ابن بکر تھا۔ معاویہ ابن بکر کا ننیحال جو تھا یہ قوم عاد میں تھا، اس لیے یہ لوگ آ کر کے معاویہ ابن بکر کے یہاں مہمان ہوئے۔ معاویہ ابن بکر نے ان کی بہت ہی زیادہ خاطر و مدارات کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اپنے قوم کی تباہی اور پریشانی بھول گئے۔ وہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہیں، اس بات کو یہ لوگ بھول گئے، اور معاویہ ابن بکر کے یہاں تقریباً 1 مہینے تک یہ لوگ قیام پذیر رہے۔ اب 1 مہینے میں یہ لوگ اس کے یہاں مہمانی کرتے، رات میں عورتوں کا ناچ دیکھتے، شراب و رقص کی محفلیں ہوتی، شراب پیتے، اسی خمار میں یہ لوگ پڑے رہتے۔ جب معاویہ ابن بکر نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنی قوم کی مصیبت کو بھول گئے ہیں اور یہاں یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے ہیں، تو معاویہ ابن بکر نے گانے والی عورتوں کو کچھ ایسے اشعار دیے جس میں قوم عاد کی مصیبتوں کا ذکر تھا۔ تو قوم عاد کی مصیبتوں کے ذکر سے بھرے ہوئے جب اشعار ان لوگوں نے سنے تو انہیں اپنے قوم کی مصیبت یاد آئی، اور یہ لوگ بیت اللہ میں حاضر ہونے کے ارادے سے نکلے۔ تو جب یہ لوگ بیت اللہ میں حاضر ہونے کے ارادے سے نکلے تو مرثد ابن سعد جو تھے انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ بارش اسی وقت نازل ہو سکتی ہے جب تم اپنے نبی پر ایمان لے آؤ، لہٰذا اگر تم اپنے قوم کے لیے آرام چاہتے ہو، عیش چاہتے ہو تو اپنے نبی پر ایمان لے آؤ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا اور بارش نازل فرما دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور حضرت مرثد کو وہیں چھوڑ کر کے یہ لوگ خود بیت اللہ میں حاضر ہوئے۔ جب بیت اللہ میں حاضر ہو کر کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے 3 بادل بھیجے۔ ان میں سے ایک بادل سفید تھا، ایک سرخ تھا اور تیسرا جو تھا وہ سیاہ تھا۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ تم لوگ اس بادلوں میں سے کسی ایک بادل کا انتخاب کر لو۔ انہوں نے سیاہ بادل کا انتخاب کیا اس ارادے سے کہ سیاہ بادل زیادہ بارش برسائے گا۔ پھر یہ لوگ جب انہوں نے سیاہ بادل کا انتخاب کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بادل جو عذاب الہی کی شکل میں آیا تھا وہ حقیقت میں بارش کا بادل نہیں تھا، وہ قوم عاد کی طرف چل پڑا، اور قوم عاد میں پہنچنے کے بعد اس بادل سے ایسی ہوا چلی کہ جس نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسی زوردار ہوا چلی کہ جس سے یہ جو 60 ہاتھ کے اور 120 ہاتھ کے لمبے لمبے لوگ تھے یہ سب کے سب ہوا میں اڑ رہے تھے اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا کر کے گر رہے تھے۔ اسی ہوا میں یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، اور بعض لوگوں نے تو ایسا کیا کہ اپنے اپنے مکانوں میں گھس گئے۔ تو اس ہوا کی تیزی نے یہ کیا کہ ان کے مکانوں کے دروازے اکھاڑ ڈالے، ان کے مکانوں کو اڑا دیا، اور دروازے ہی نہیں بلکہ مکانوں کے دروازوں کی جو دہلیز تھی، جو چوکھٹ تھی، اس چوکھٹ تک کو اکھاڑ ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جب ہوا چلے تو تم ایمان والوں کو لے کر کے ایک حصار کھینچ لینا اور اسی حصار کے اندر کھڑے ہو جانا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس حکم الہی کی تعمیل کی اور حصار کھینچ کر کے آپ اسی حصار میں تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہوا جو اتنی تیز تھی کہ پورے مکانوں کو اکھاڑ کر کے پھینک رہی تھی، انسانوں کو اڑا رہی تھی، اس ہوا کی تیزی جب اس حصار تک پہنچتی تھی تو اس کی تیزی بالکل نرم ہو جاتی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام کے حصار کے اندر داخل تو ضرور ہوتی تھی لیکن وہ نرم خرام بن کر کے داخل ہوتی تھی اور نہایت ٹھنڈی بن کر کے داخل ہوتی تھی، جس سے حصار کے اندر جو لوگ تھے ان کو آرام اور سکون مل رہا تھا، لیکن باقی لوگوں کے لیے وہ ہوا عذاب بن کر کے آئی تھی۔ اور 7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا مسلسل چلتی رہی۔ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس ہوا کو مسخر کر دیا 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک، یعنی 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا مسلسل چلتی رہی۔ اس کے بعد وہ ہوا ختم ہوئی، لیکن اس وقت تک سب کے سب تباہ و برباد ہو چکے تھے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکے تھے اور سب کے سب فنا ہو چکے تھے۔ پھر اللہ نے کچھ پرندوں کو پیدا فرمایا جن پرندوں نے ان مرے ہوئے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیا۔ اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد جو چند آیات کریمہ آ رہی ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا مختصر ذکر فرمایا ہے۔ تو فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور عاد کے ہم قوم کو یاد کرو۔ ہم قوم سے مراد یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جبکہ انہوں نے وادی احقاف میں اپنی قوم کو ڈرایا۔ وقد خلت النذور من بین یدیہ ومن خلفہ، حالانکہ ڈرانے والے ان کے آگے اور ان کے پیچھے گزر گئے۔ کس بات سے ڈرایا؟ فرمایا ان لا تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی پرستش نہ کرو۔ تم جن بتوں کو پوجتے ہو یہ بت جو ہے لائق عبادت اور قابل پرستش نہیں ہیں، لہذا تم ان کے پرستش چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تو قوم کے لوگوں نے جواب دیا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے اور ان بتوں کی پرستش میں مبتلا رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرما دے گا۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو قوم کے لوگ بولے کیا آپ اسی لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دیں؟ فاتنا بما تعدنا، تو آپ لے آئیے جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، کہتے تھے ہم پہاڑ کی بڑی بڑی چٹانوں کو اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دیتے ہیں، ہمیں اتنی زیادہ طاقت و قوت ملی ہے کہ ہماری طاقت و قوت کا کوئی جواب نہیں ہے، لہذا اگر عذاب آئے گا تو ہم اپنی طاقت سے اور اپنی قوت سے اسے روک دیں گے، اسے آنے نہیں دیں گے۔ تو انہیں اپنی طاقت و قوت پر بہت ناز تھا، بہت گھمنڈ تھا، کہنے لگے فاتنا بما تعدنا، تو آپ لے آئیے جس کا وعدہ مجھ سے کر رہے ہیں، جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں۔
ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قال، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، انما العلم عند اللہ، کہ عذاب کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وہ کب نازل فرمائے گا یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، حالانکہ میں تو تمہیں وہ بات پہنچا رہا ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں جاہل قوم پاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب ان پر عذاب نازل ہوا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، تو جب انہوں نے بادل کو دیکھا، مستقبل اودیتہم، کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے، جب انہوں نے بادل کو اپنے وادیوں کی طرف آتا ہوا دیکھا، قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو کہنے لگے یہ تو وہی بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، ہم پر بارش نازل کرے گا۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس بادل کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ بادل بارش کا بادل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا بادل ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہوا ما استعجلتم بہ، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے نا کہ لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو، لو آ گیا، تمہیں اس عذاب کی جلدی تھی، اب اس کا مقابلہ کرو۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ہوا ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، یہ ایسی ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ و برباد کر دے گی۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، تو انہوں نے صبح کی اس حالت میں کہ وہ نظر نہیں آتے تھے سوائے ان کے مکانوں کے، ان کے مکان تو موجود تھے لیکن وہ نظر نہیں آ رہے تھے، مکان خالی پڑے ہوئے تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے ہی مجرم لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں وہ قوت عطا فرمائی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے انہیں عطا کیا تھا کان، آنکھیں اور دل، تاکہ یہ کان سے حق کو سنیں، آنکھوں سے حق کو دیکھیں اور دل سے حق کو سمجھیں۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، تو انہیں نہ تو ان کے کانوں نے کچھ نفع دیا، نہ ان کی آنکھوں نے کچھ نفع دیا، اور نہ ہی ان کے دلوں نے انہیں کچھ نفع پہنچایا۔ کیوں؟ اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے، اس چیز نے جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے۔